ابرار بن جاؤ۔ اسرائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے شیخ حمید الدین فرائی فرماتے ہیں بر نیکی تو ترجمہ ہے ہی، مگر فرماتے ہیں بر کا اصل معنی جس سے برن اور بار نکلا وفایات، کہ جو وعدہ کیا اس کو پورا کر دینا۔ جب کوئی دین قبول کرتا اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا تو وہ اقرار کرتا ہے کہ اب میں تیری غلامی میں زندگی گزاروں گا، لا الہ الا اللہ کا یہ مفہوم۔ اب دیکھیں گے نا لا کے پورا کیا، ان الابرار جو اپنا وعدہ نبھا دیں گے ساری زندگی پھر اس طرح گزاریں گے، کیا ہوگا پھر؟ وہ تو آگ میں جلیں گے، یشربون من کاسر، اور یہ ایسے بھرے ہوئے جام پئیں گے شراب طہور کے، کان مزاج و کافورا، کہ اس میں خوشبو کے لیے اور ٹھنڈک پیدا کرنے کے کافور بھی ملا ہوا ہو، خوشبوئیں آ رہی ہوں گی، لپٹیں آ رہی ہوں گی، عین یشرب بعباد اللہ، اور یہ پئیں گے بھی کسی جنگل میں نہیں، اجاڑ میں نہیں، فرمایا ایسا چشمہ ہوگا جس کے کنارے لبے جو، فارسی لٹریچر پڑھیں، اردو پڑھیں، عربی پڑھیں، شراب پینے والے جو ہے نا خوش ہوتے ہیں کہ وہاں باغیچہ ہو، دریا بہہ رہا ہو یا کوئی چشمہ، تو فرمایا یہ اللہ کے نیک بندے بھی جو ہے نا ایسے چشمے کے کنارے بیٹھ کر پئیں گے، یفجرون تفجیرا، اور اس کے لیے نا سفر نہیں کرنا پڑے گا کہ بہت مرے طے کر کے مری پہنچو، نہیں، وہ چشمہ جو ہوگا اس کی نالیاں جہاں جی چاہے گا بہا کر لے جائیں گے، وہ ان کا حکم مانے گا، جہاں بیٹھے ہوں گے وہیں آ جائے گا، پئیں گے، مگر یہ نتیجہ جو ہے سامنے آ کر رہے گا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اتنی چیزیں دے اور بعد میں نیک بد دونوں مٹی ہو جائیں، کوئی نتیجہ بھی نہ نکلے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی عدل پر بہت بڑا الزام ہے کہ ایسا نادان اور بیوقوف ہے کہ کسی نے اچھے کام کیے اس کو انعام نہیں دیا، کوئی برائی کرتا مرا خدا نے سزا نہیں دی، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، حکم ماننے والے اور نافرمانوں کو برابر ہم کر دیں گے؟ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیف تحکمون، کیسے بےہودہ فیصلے کرتے، کیوں بکواس کرتے ہو کہ اللہ ایسا کرے گا؟ اندھیر نگری اور چاپٹ راجہ نہیں ہوگا، یہاں پورا عدل ہوگا، نیکوں کو انعام ملے گا اور بدوں کو سزا ملے گی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں تفکر، سوچ بچار سے کام لو، آنکھیں کھول کر اپنی کہانی پڑھ کہ تو نہیں تھا کہاں سے گیا، کیا سامان لے کر آیا، کت گلیوں کس کارے چلیوں تے کی پاس لیا، کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، اور کیا سامان لے کر آیا، سمع بصر اخلاق کی حس اور نیکی بدی کا اختیار۔ ان چیزوں کے بعد تو کہے میرا حساب نہیں ہونا چاہیے، تو آخرت کو چھوڑیں۔ یہ ساری دنیا جو ہے کافر مسلم، کیوں عدالتیں بنی ہوئی، کیوں پولیس ہے، کیوں پکڑوتی ہے، تم نے کیوں نہیں کہتے لوگ ٹھیک ہے یار اس کی مرضی جو جی چاہے کر۔ اب دین کے ساتھ یہ ظالم ٹھٹھا کر دیں گے، نہیں جبر نہیں ہونا چاہیے، کوئی زنا کرتا شراب پیتا یار کیوں اس کو تنگ کرنا، کرنے بھائی دنیاوی قانون کے لیے تنگ کیوں کرتے؟ یہ جو آپ نے قانون بنایا ٹیکس نہیں دیتا، اس نے ٹریفک کے قانون کے، یہاں کیوں تنگ کرتے؟ کرنے دو، لوگ ٹکرے ہونے دو، مرنے دو، تصادم ہونے دو، یعنی اپنے قوانین کا احترام کرانے کے لیے جبر کرتے ہو کہ ہم ایسا کرائیں گے۔ جب اللہ کے دین کی باری آتی ہے اس بیچارے کو لاوارث اور یتیم بنانا چاہتے کہ اس کا کوئی والی وارث نہیں۔ حالانکہ مسلمان حکومت کا تو کام ہی ہے کہ اللہ کی حدود کی پابندی کرے۔ اب ان ظالموں نے جو سفارشیں کی ہیں، اور یہ جنگ اخبار لکھتا ہے سوچ بچار کے بعد جاوید گاندھی مردود جو ہے لیڈر بنا ہوا کہ غیر مسلم جو ہے نا ان کے لیے کوئی نہیں شریعت کا قانون، ہم کیوں اپنے قانون پر لاگو کریں، وہ زنا کرتے ہیں تو ان کے حوالے کریں، ان کے پادری پنڈت جو جی چاہے کرتے رہیں، ہمارے قانون ہی لاگو۔ بے اسلامی حکومت کا مذاق، ہم امریکہ میں رہ گئے نہیں، امریکی حکومت قانون نہ ہم پر لاگو، ہمیں بھیجنے پاکستان کرتا کہ کیوں شہری بنے، ہمارے ملک میں رہ رہے ہو، پبلک لا، یہ زنا کچھ تمہارا پرائیویٹ معاملہ، پوری قوم اور ملک کی بربادی کا مسئلہ، اس میں کون سی بات ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے؟ شرعی قانون، یہ شرعی قانون نماز روزہ نہیں ہے، وہ ایمان عقیدے سے ہم نہیں پڑھواتے تم، وہ آخرت کا معاملہ۔ مگر جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھیں نجران والوں سے موضع کی، عیسائیوں سے صلح، ریا بھی نہیں تھے، ذمہ نہیں ملے، صلح کر رہی انہوں نے۔ آپ نے فرمایا اگر سود ہوا نا وہاں نجران میں سودی کاروبار ہوا، وعدہ ختم ہو جائے گا، ہم لشکر کشی کریں گے، فوج چڑھا دیں گے۔ اس لیے جو ساری دنیا سے متعلق معاملے ہیں جن سے خرابیاں پیدا ہوتی وہ نہیں کرنے۔ شراب اگر کوئی عیسائی یہودی اپنے گھر میں پیتا ہمیں کیا، مگر اگر وہ بازاروں میں کھلا پیے جو اس مسلمانوں پر سزا نافذ ہوتی وہی۔ اللہ کا دین نہیں چھٹی دیتا کہ حکومت مسلمانوں کی اور اسلام ایسا دلیل رسوا ہو کہ اس کو علانیہ توڑتے پھریں، کافر مذاق اڑائیں۔ اور اسی لیے ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کو پناہ کیوں ملی ہے، ریا کیوں، حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون،
کہ جزیہ دے ہاتھ سے اور چھوٹے بن کر. فرماتے ہو یار چھوٹے بن کر کیا رہنا کہ وہ خدا رسول کے قانون کی مٹی پلید کر رہے ہیں اور اکڑتے پھر رہے ہیں, کیا ذلت ہوئی ان کی؟ یہ تو مسلمان ذلیل ہو گیا, ان کا قرآن و سنت. اس لیے اگر رہنا ہمارے ملک میں قرآن و سنت کے قوانین کی پابندی کرنی, عبادات اور عقیدے نہیں ہم منواتے, وہ آخرت سے معاملہ. مگر دنیا کا انتظام قائم رکھ لیں کہ ہم کافر عورتوں کو بے پردہ نہیں پھرنے دیں گے, اگر کیا ہمارے دین میں نہیں, نئی دین میں مسلمانوں کا ملک ہے, اس سے زنا پھیلتا, بدماشی پھیلتی ہے, تو میں نقاب کر کے آنا پڑے گا. یہ باتیں جو بیوقوف نہیں سمجھتے اور چاہتے ہیں کہ ایسی باتیں کر کے اصل میں زنا کی چھٹی دے دی, نیت تو حرامزادوں کی ہے, کبھی کوئی بہانہ بنا رہا ہے کہ مقصد کہ یہ قانون سرے سے نا ختم ہی ہو جائے, لوگ جو ہے نا جو جی چاہے کریں, ظالم ہے. ورنہ اللہ کا دین ایسا نہیں کر سکتا کہ اپنے ملک میں رہنے والوں پر بھی اپنے قانون نہ نافذ کرے, تو خدا کی حکومت کی کتنی توہین.